بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کی قولی عبادت جہاں اس کی آخرت کو بہتر بناتی ہے وہاں اس کی دنیا کو بھی بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا غم، جب بھی زندگی میں کسی کو غم پہنچے، کوئی فکر لاحق ہو، فقال، اور وہ کہہ دے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أبدله الله فرحا۔ جو شخص مصیبت کے وقت سید الاستغفار یہ مبارک کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکمک، تیرے ہی فیصلے جاری ہونے ہیں، عدل فی قضاؤک، تیرے ہر فیصلے عدل پر مبنی ہیں، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے میرے مالک میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور اس قرآن کی وجہ سے میرے غموں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب یہ کہہ دیتا ہے الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ رب العزت اس کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں، وابدلہ لہ مکانہ فرجا، اور اس کی مصیبت کی جگہ اللہ خوشیاں بنا دیتے ہیں۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها، ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، اس شخص کے لیے لائق یہ ہے جو یہ کلمات سنے کہ وہ ان کو سیکھ لے۔ ناظرین کرام، جس طرح قولی عبادت سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے اس کی دنیا کے غم دور ہو رہے ہیں، مصیبتوں کی جگہ خوشیاں آ رہی ہیں۔ اسی طرح فعلی عبادت، عملی عبادت، اس سے آخرت تو بنتی ہے، انسان کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وضو کرنے سے صرف نماز قبول ہوتی ہے اور اس کا آخرت میں اجر ملے گا، اور آخرت کو اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك
لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ بندہ مومن جب وضو کر کے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے سونے کے لیے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، یہ اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک نورانی فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے بھجوا دیتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنا مشاہرہ دینے کے باوجود بھی گن مین جو رکھا جاتا ہے، بسا اوقات کوئی چور آئے نہ آئے گن مین ہی گھر کا صفایا کر دیتا ہے۔ اور انسان جتنا بھی اچھا گن مین رکھ لے، کوئی اپنے بیڈ روم میں نہیں لے کے جاتا، لیکن باوضو ہو کے جب انسان سوتا ہے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعاؤں میں مگن رہتا ہے۔ اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تیرا یہ بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ حفاظت بھی ہوئی، نگرانی بھی ہوئی، اور بخشش بھی ہو گئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عبود نامی مشہور زمانہ ایک ڈکیت اپنی گینگ کو لے کے 7 راتیں ایک چھت پہ بیٹھا رہا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر سفید پوش کچھ لوگ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں۔ تنگ آ کے اس سے پوچھتا ہے گھر والے سے، اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، ہر روز ہی اپنے گھر میں قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو، درس قرآن کرواتے ہو؟ قال لا، ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ آ گئی، یہ درس قرآن جو اس کو نظر آتا تھا، یہ سفید پوش جو اس کو نظر آتے تھے، یہ اللہ کے نورانی فرشتے ہی ہوں گے۔ اپنی چوریوں سے توبہ طائب ہو۔ فعلی عبادت سے جہاں انسان کی آخرت سنورتی ہے، زندگی بھی سنورتی ہے۔ کیا نماز سے انسان کو آخرت میں ہی فائدہ ہوگا؟ اس کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو، یہ صالحین کا شیوا ہے، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، بلکہ تہجد پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد کی وجہ سے انسان کی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نماز کا صرف آخرت میں ہی فائدہ نہیں ہے، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے۔ روزے سے صرف انسان کو آخرت میں ہی فائدہ ہوگا۔ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 70 خَرِيفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے، قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ آخرت میں تو فائدہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ له وجاء ای علاج۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ روزہ اس کے لیے علاج ہے۔ علاج وجاء ای علاج۔ آج ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں اگر اسٹمک کی بیماریاں ختم نہ ہو، کوئی علاج کاریگر نہ ہو، تو سب سے بڑا علاج یہ ہے خلو البطن، معدہ اور اسٹمک کو خالی کر دیا جائے، روزہ رکھوا دیا جائے تو مریض کے اسٹمک کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ کیا حج عمرے کا آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج عمرے کیا کرو. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں انسان کے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، آخرت کا فائدہ. اور حج کا بدلہ اللہ نے جنت رکھی ہے. اور دنیا کا فائدہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. اللہ رب العزت اس شخص کے گناہوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی فقیری کو بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کی فقیری کی بجائے اس کو تونگری عطا کر دیتے ہیں. جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جائے تو میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی فقیری دور ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے تونگر بنا دیتے ہیں. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسے کیسے دکھ ترانے مادر ایام ہیں. انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی. زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر. جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات. الجھنے ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے انسان کی فعلی عبادت جہاں اس کی آخرت کو سنوارتی ہے وہاں اس کی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ یہ ربانی پیکج ہے عبادت جو انسانی تخلیق کا اصل مقصد ہے، جو مقصدیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی شادمانی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسے انعامات سے نوازیں گے۔ صدقہ اور زکوٰۃ، کیا اس کا آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ نہیں، آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا بھی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ ما نقصت صدقۃ من مال، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علی، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میرے لیے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب خالق و مخلوق کا مقابلہ جب ہوگا تو کون جیتے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ خرچ کرے؟ نہیں، اللہ رب العزت اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق عطا کریں گے۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے اللہ اس سے زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرتے جاؤ اور اللہ کے خزانوں میں کمی کبھی نہیں پاؤ۔ کیا اس کا آخرت میں فائدہ ہوگا؟ نہیں، دنیا میں بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوتا ہے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسق حدیقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، ایک شخص چٹیل میدان میں جا رہا ہے، بادلوں سے آواز آئی فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے حرکت کرتا ہے، کالے پتھروں پہ برستا ہے، کالے پتھر خود بخود پانی اکٹھا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مشیت سے، اور ایک کھالی بن جاتی ہے اور پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شخص پانی کے پیچھے چلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کدال لے کے پانی کو اپنے باغ کی طرف لے جا رہا ہے۔ پوچھتا ہے مسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قال ولم تسألنی عن اسمی، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ جب اس نے نام بتایا تو کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ اس کے باغ کو سیراب کر دو، بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں بھی اللہ کا، میرا باغ بھی اللہ کا، جب باغ کا پھل آتا ہے فأتصدق بثلث، میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ وآکل وعیالی ثلثا، اور ایک حصہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے جاتا ہوں۔ وارد فیہا ثلثا، اور تیسرا حصہ میں اس باغ کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ اس کا آخرت میں تو فائدہ ہے، قیامت کے دن تو یہ سائبان بنے گا یہ صدقہ، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ فعلی عبادت سے آخرت تو سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ،
وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم اور متحدی میں کام کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، یا اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو. اگر تمہاری نیت درست ہے، اللہ رب العزت ان 4 مدات میں خرچ کیا گیا مال تمہارے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. اور اگر صدقہ ہے تو اس کی وجہ سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اس کی زندگی بابرکت بن جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. صلہ رحمی سے آخرت تو بہتر ہوگی لیکن دنیا بھی بہتر ہوگی. اللہ رب العزت مال و دولت میں بھی فراوانی کر دیں گے اور اس کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان دنیا میں کسی کے کام آتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ مسلمان پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد خود فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع جو اختیار کرتا ہے آخرت میں تو اس کو فائدہ ہوگا. رفعہ اللہ، جتنی وہ دنیا میں تواضع اور عجز و انکساری سے زندگی گزارتا ہے اللہ دنیا میں اتنا ہی اس کا مقام بلند فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی کا برتاؤ، اچھا اخلاق یہ آخرت میں تو انسان کے درجات کو بلند کروائے گا لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے. جس چیز میں نرمی آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی دور کر لی جائے وہ چیز بدنما بن جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا وفی رأسہ حکمۃ بید ملک. ہر انسان کی حکمت و دانائی فرشتے کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے. فإذا تواضع، اگر تواضع اختیار کرتا ہے اپنے اندر عز و انکساری لے آتا ہے، قیل للملک، فرشتے کو آرڈر دیا جاتا ہے ارفع حکمتہ او حکمتہ، اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دیا جائے. دنیا میں بھی وہ انسان باوقار بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کی بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ اس نے تواضع اختیار کی. آخرت میں تو بہتری ہے ہی ہے. وَإِذَا تَكَبَّرَ، اور اگر تکبر اختیار کرتا ہے اور گمنڈ کرتا ہے قیل للملک ضع حکمتہ، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی حکمت و دانائی کو رکھ دو. نتیجتاً بہت بڑا انسان میں جب تکبر میں آ جاتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. ناظرین کرام، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد سے آشنا کر دے اور اللہ رب العزت ہمیں یقین دے دے، اللہ رب العزت ہمیں یقین دلا دے کہ قولی عبادت، فعلی عبادت اور اچھی نیت جہاں انسان کی آخرت کو بہتر کرتی ہے وہاں انسان کی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان عبادات کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں سرخرو فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.